صدقہ جاریہ کر کے گیا. والد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے نماز پڑھ کے تو ربنا اغفر لی ولوالدی کی دعا کرتی ہے. فرمایا وہ اولاد نیک چھوڑ کے گیا والدین کی بخشش کی دعا کرتی ہے، والدین کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو فرمایا یہ والد صالح یدعو لہ، فرمایا تین کام کو ہے. بندہ تو دنیا سے چلا گیا مگر یہ کام، اس کا ثواب اس کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا. الحمدللہ یہ قبلہ والد گرامی اور دادا جان اور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر سے جس طرح سونے پہ سہاگا اور ان کی نسبت کا یہ فیضان ہوا اور ان بزرگوں کا فیضان ہوا، جس سے اللہ خالق و مالک جل جلالہ نے والد گرامی اور دادا جی کی اولاد میں سے جتنے بھی ہیں الحمدللہ میں یہ کہوں گا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں، اس کی بندگی کرنے والے، اس کی جو ہے بارگاہ میں فرمایا جبین نیاز جھکانے والے ہیں. الحمدللہ یہ جس بندے نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو 5 وقت نماز پڑھ کے سنتے پڑھے گا، فرض پڑھے گا، نفل پڑھے گا، وتر پڑھے گا، تو کیا ربنا اغفر لی دعا نہیں پڑھے گا؟ تو کیا اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ فرمایا بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور بندہ دنیا سے فرمایا قبر میں چلا گیا، یہ کام جب تک ہوتے رہیں گے فرمایا اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اولاد کا فائدہ، اولاد کو دین کا علم پڑھاؤ، دین کی طرف لگاؤ. یہ جہاں انگلش میڈیم کے لوگ کہاں سے کہاں تک وہ سارے کرو، وہ نہیں روکتے وہ کرو، لیکن اولادوں کو دین کی طرف لگاؤ. دنیا سے جاؤ گے تو یہ تمہارا سرمایہ پیچھے، یہ بینک بیلنس، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں اور یہ بنگلے اور یہ زمینیں، یہ سب یہاں چھوڑ کے چلی جانی ہے، یہ سب ختم ہو جانی ہے، یہ کوئی بھی وہاں نہیں پہنچنی. نہ ہمارا دادا لے گیا ہے، نہ ہمارا باپ لے گیا، کوئی بھی نہیں لے گیا، ایک سرسائی بھی نہیں لے گیا. مگر وہ جو چھوڑ گیا یقیناً الحمدللہ ہم دعوے سے کہتے ہیں اللہ کے فرمان پر ناز کرتے ہوئے اور محبوب علیہ السلام کے فرمان پر اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ یقیناً ان کی قبر میں ربنا اغفر لی کی دعا ضرور پہنچتی ہے، یہ ہمیں ضرور پہنچتی ہے. اس واسطے اپنی اولادوں کو دین کی طرف لگاؤ، دین پڑھاؤ، دین کرو گے تو یقیناً وہ تمہارے لیے جو ہے بخشش اور نجات کا ذریعہ اس کو بنے گا. اور یہ والد گرامی، یہ ان کی تربیت اور اس دین کی طرف لانا اور دین کی محبت، دین کی طرف اولاد کو راغب کرنا، اور یہ بزرگوں کا جو ہے فیضان ہے. تو حضرات گرامی، اور جس مقصد کے لیے ہم آئے، دعا کرنے کے لیے آئے، حدیث مبارکہ میں مشکاۃ شریف میں دیگر حدیث مبارکہ میں بھی ہے، فرمایا بندہ فوت ہو جاتا ہے، المیت کالغریق المتغوص، دنیا سے جانے والا فرمایا ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے. وہ ینتظر دعوۃ لابی، اپنے باپ کی دعا کا، اپنے بھائی کی دعا کا، اپنے اولاد کی دعا کا، اپنے دوست کی دعا کا وہ منتظر ہوتا ہے. اور جب تم دعا اپنے بھائی کے لیے، باپ کے لیے، دوست کے لیے، بیٹے کے لیے، جو بھی دنیا سے چلا گیا ہے، فرمایا اس کے لیے تم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی کہ اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ میرے بھائی کی بخشش کر دے، اے اللہ میرے باپ کی بخشش کر دے. کسی نے کہا میرے دوست کی بخشش کر دے، کوئی کہتا میرے بیٹے کی بخشش کر دے. جو رشتہ، جو تعلق ہے اس سے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. یہ حدیث پاک کے آدھی الفاظ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دنیا میں ہوتا تو فرمایا ساری دنیا بھی لا کے اس کے قدموں میں رکھ دیتے تو اتنا وہ خوش نہ ہوتا جتنے آج یہ تمہارے 2 جملے بولنے سے، اللہ کی بارگاہ میں یہ 2 کلمے دعا کے کرنے سے وہ تم پر راضی ہو رہا ہے. یہ دعا کے لیے